اللہ کے جلیل القدر نبی فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب کائنات مجھے کوئی خاص الخاص حکم فرما۔ تو رب کائنات نے پہلی بار جواب دیا، میرے موسیٰ جی رب جل فرمایا میرے حقوق کا خیال رکھنا، جو میں نے ذمہ داریاں تجھ پہ ڈالی ہیں ان کو پورا کرتے رہنا، جو میرے حقوق بنتے ان کو پورا کرتے رہنا۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ اس سے ہٹ کر کی اور خاص الخاص حکم ہو جس کو میں بجا لاؤں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو رب کائنات نے دوسری بار جواب دیا تھا، میرے موسیٰ جی رب جل فرمایا ماں سے حسن سلوک کرنا، ماں کا دل نہ دکھانا، ماں کے ساتھ نرمی اور برتاؤ کے ساتھ پیش آتے رہنا۔ پھر تیسری بار عرض کی باری تعالیٰ اس سے ہٹ کر کوئی حکم ہو جس کو میں بجا لاؤں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں تیری رضا کا طلبگار اور متلاشی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور مالک کائنات حکم دے مجھے جس کو میں کرتا رہوں۔ تو تیسری بار بھی بے نیاز نے جواب دیا تھا، عرش کے مالک نے جواب دیا تھا، موسیٰ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو چوتھی بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کائنات کے دربار گوہروار کے اندر کہ باری تعالیٰ مالک کونین اس سے کے علاوہ اور کوئی حکم ہو کہ اور فرض فریضہ ہو جسے میں بجا لاؤں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ چوتھی بار عرض کر رہے ہیں، مالک کائنات نے چوتھی بار ارشاد فرمایا کہ میرے موسیٰ جی رب جل فرمایا باپ کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جب تو میرے حقوق کی رعایت کر لے گا، اپنی ماں سے بھی اس نے سلوک کرے گا اور بابا کو بھی راضی کر لے گا، میں رب کائنات تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اندازہ لگائیے، انبیاء کو، نبیوں کو رب کائنات خالق ذوالجلال حکم فرما رہا ہے، فرمایا میری بندگی کے ساتھ دوسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ باپ کو بھی راضی رکھا جائے، ماں کو بھی راضی رکھا جائے، باپ کے بھی حقوق کو پورا کیا جائے اور ماں کے حقوق کو بھی پورا کیا جائے۔ اگر ان کے حقوق کو تو پورا کر لے گا، ان کی ذمہ داریوں کو تو پورا کرے گا، میں رب کائنات تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔